تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے, تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی, ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا, اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا, ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایک لاشعور میں انسان کے ہوتی ہے یہ بات. اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا. تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی, لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا. پھر آ کے انہوں نے درخواست کی. طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی, یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا. تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے, بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں, آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے, آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ, اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا, کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں, کچھ اجرت خرچ کہتے ہیں, خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, ٹیکس کو یا اجرت کو. تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, وسائل بہت ہیں, لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے, تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے, ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ علا, اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے, تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں, ایک دیوار بنا دیں, کیونکہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا. وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے, تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے, طاقت دی ہے, وہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بہت وسائل ہیں. دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا, جب ملکہ سبا نے ہدیے دے کے بھیجا نا, تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا, ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا, بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھئی میں کیوں کسی سے مانگوں. آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا, وہ یہ جملہ کہتے ہیں بھئی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے, اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے. تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ما مکنی فیہ ربی, میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں, خیرون, وہ بہت بہتر ہے. تم کیا دو گے مجھے, کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے,